سی یسوع کے عظیم اور جلالی نام میں آپ سب لائف ان گاڈ یوٹیوب چینل دیکھنے والوں کی سلامتی چاہتا ہوں۔ لائف ان گاڈ آپ کا اسپرچول فارمیشن پارٹنر ہے۔ دا ہولی بائبل پرسنالٹیز، بائبل مقدس شخصیات۔ اس پروگرام کے اندر آپ نے جو پہلا پروگرام دیکھا تھا اس میں ہم نے ایک پر اسرار شخص کی بات کی تھی جس کا نام ملکہ صدق تھا۔ آج ہم نئے عہد نامے میں سے ایک شخص کی بات کریں گے، ایک شخصیت پر غور کریں گے، وہ بھی کچھ کم پر اسرار نہیں ہے۔ جتنا ریفرنس نئے عہد نامے میں اس شخص کا ملتا ہے، اس کی آواز کہیں سنائی نہیں دیتی، لیکن وہ خدا کی آواز کو صاف سن رہا ہے، سمجھ رہا ہے اور بغیر کسی حیل و حجت کے خدا کی آواز پر عمل کر رہا ہے۔ اس شخص کا نام یوسف ہے، جو مقدسہ مریم کا شوہر تھا۔ یوسف کی کہانی ہمیں متی کی انجیل پہلا باب 16ویں آیت سے دوسرا باب اور 23ویں آیت کے درمیان ملتی ہے، اور پھر لوکا کی انجیل میں پہلا باب 26ویں آیت سے دوسرا باب 52ویں آیت کے درمیان ملتی ہے۔ کوئی بھی شخص اس زمین پر جس بات پر ایمان رکھتا ہے، اس کے ایمان کی سچائی تب واضح طور پر کسی بھی دوسرے شخص پر ظاہر ہوتی ہے جب اس کا امتحان ہوتا ہے۔ یوسف خدا سے گہری محبت، گہرا لگاؤ رکھنے والا شخص تھا، جو اپنے وقت کے لحاظ سے جو خدا کا مکاشفہ اس کے پاس تھا اس پر پورے طور پر چلتا تھا، جانتا تھا اور مانتا تھا، اور وہ اس بات کو پورے طور پر سمجھتا تھا کہ خدا پر ایمان رکھنے کی وجہ سے دکھ آ سکتے ہیں، مشکل حالات میں سے گزرنا پڑ سکتا ہے، لیکن خدا ساتھ رہتا ہے اور خدا سنبھالتا ہے۔ اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ ایسے حالات کے اندر ہمیں ٹھیک فیصلے کرنے چاہیے، اور ٹھیک فیصلے وہی ہوتے ہیں جو خدا کی مرضی اور اس کے کلام کے مطابق ہوتے ہیں۔ اب یہ ایک واضح بات ہمیں نظر آتی ہے کہ یوسف کو پتہ چلا کہ اس کی منگیتر جو ہے اب وہ خدا کے انتظام کے مطابق ایک بچے کو اس زمین پر لانے والی ہے، لیکن میں یہ سوچتا ہوں، میں یہ امیجن کرتا ہوں، میں یہ غور کرتا ہوں کہ یقیناً مقدسہ مریم نے اسے ساری بات خود بتائی ہوگی کہ کس طرح سے فرشتہ آیا، کس طرح سے خدا نے بات کی، کس طرح سے خدا اپنے اس پروگرام کو جس کی تیاری 4000 سال سے ہو رہی ہے، اس مسیح کو اس زمین پر لانے والا ہے، اور خدا نے میرا انتخاب کیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود یوسف کے لیے اس بات کو قبول کرنا، جاننا، ماننا ایک مشکل کام تھا۔ اس لیے بائبل مقدس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یوسف نے یہ فیصلہ کیا کہ مجھے چپکے سے اس کو چھوڑ دینا چاہیے، اور وجہ یہ بتائی گئی کیونکہ وہ ایک راست باز شخص تھا۔ راست باز یعنی خدا کے ساتھ اپنے رشتے میں صحیح جگہ پر تھا، صحیح طریقے سے چلتا تھا۔ اس نے یہ فیصلہ کیا کہ مجھے اپنی منگیتر کو، مریم کو بدنام نہیں کرنا، اس لیے میں اسے چپکے سے چھوڑ کر نکل جاتا ہوں۔ اور اس موقع پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے اس کی بات کو سنا، اور خدا نے اس کی زندگی کے اندر ڈائریکٹ مداخلت کی، اپنا فرشتہ بھیجا۔ اسے خواب میں یہ بتایا گیا کہ سارا میرا پروگرام ہے، اس لیے تو وہ کر جو میں چاہتا ہوں۔ اور ان مشکل حالات میں بھی اس شخص نے خدا کی آواز کو سنا اور اس پر عمل کرنے کا فیصلہ کیا۔ لیکن اگر میں اپنی زندگی دیکھوں، اور یقیناً آپ جب اپنی زندگی پر غور کریں گے تو بہت سارے اس معاملے میں کہ جب حالات سخت آتے ہیں،
ہم خدا کی آواز کو سننے، اس کو سمجھنے، قبول کرنے اور عمل کرنے میں فیل ہو جاتے ہیں۔ لیکن یوسف اس بات میں 100% کامیاب رہا۔ نہ صرف کامیاب رہا بلکہ پورے طور پر کامیاب رہا، اور جو کچھ خدا اس سے چاہتا تھا اس نے کیا۔ یقیناً اسے سخت حالات کا سامنا کرنا پڑا ہوگا۔ اگر ہم تھوڑا سا پرانے عہد نامے میں جا کر ہوسیہ کی کہانی کو دیکھیں تو ہمیں صاف اندازہ ہوتا ہے کس طرح کا معاشرہ تھا، کس طرح کی تہذیب تھی، کس طرح کی سخت باتیں مقدس یوسف کو سننی پڑ سکتی تھی، اور اس نے سنی۔ لیکن جو خدا کا فرمان تھا، جو خدا کی بات تھی، وہ سب پر بھاری تھی۔ سب کچھ سہ کر، سب کچھ برداشت کر کے اس نے خدا کی مرضی کو پورا کیا۔ یہ ہمیں نہیں بتایا گیا کہ یوسف کتنی دیر تک اس زمین پر زندہ رہا، لیکن یہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ جب یسوع 12 سال کے تھے تو وہ مقدسہ مریم کے ساتھ تھا جب اسے ہیکل میں لے کر آئے تھے۔ ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جب یسوع ابھی چھوٹے ہی تھے اور مخصوصیت کے لیے ہیکل میں لے کر گئے، تب بھی وہ مقدسہ مریم کے ساتھ تھا۔ ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یوسف ایک بڑھئی تھا اور یسوع مسیح بھی ایک بہترین بڑھئی تھے، یعنی اس نے جو کچھ اسے آتا تھا وہ اس نے یسوع مسیح کو ایک دنیاوی باپ کے طور پر سکھایا تھا، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ یسوع مسیح جو ہیں وہ خدا کا بیٹا ہے۔ ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے جب یسوع مسیح اپنے والدین کے ساتھ واپس آتے ہیں جب وہ 12 سال کے تھے، تو آگے ہمیں یہ بائبل مقدس بتاتی ہے لوکا کی انجیل میں کہ یسوع مسیح اپنے والدین کے تابع رہے، اور اس میں ہمیں یوسف کا ایک جو کردار ہے وہ واضح طور پر نظر آتا ہے، کیونکہ یوسف خود خدا کی شریعت کو جانتا تھا، مانتا تھا، اس پر عمل کرتا تھا۔ یقیناً اس نے یہ ساری باتیں یسوع مسیح تک بھی پہنچائی ہوں گی۔ حالانکہ یسوع مسیح تو مجسم ہو کر آئے تھے، لیکن اس زمین پر رہتے ہوئے جس طور پر اسے کرنا چاہیے تھا اس نے اس طرح سے یسوع مسیح کے ساتھ ڈیل کیا، اور اس نے یقیناً انہیں شریعت کی باتیں سکھائیں۔ حالانکہ وہ جانتا تھا، اس نے خود دیکھا تھا کہ یسوع مسیح کیسے ہیکل میں بیٹھے ہوئے بڑے بڑے عالموں کو جواب دے رہے تھے، اور سب اس کی عقل سے دنگ تھے۔ جو باتیں ہمیں یوسف کی زندگی سے سمجھ آتی ہیں ان میں سے کچھ باتیں اس طرح سے ہیں۔ وہ ایک راست زندگی جینے والا شخص تھا۔ وہ داؤد بادشاہ کی نسل سے تھا، ایک ایسا شخص جو خدا کی رہنمائی، خدا کی آواز کو سننے کے معاملے میں بہت حساس طبیعت رکھتا تھا، ایک ایسا شخص جو خدا کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے اپنا سب کچھ داؤ پر لگانے کے لیے تیار تھا، ایک ایسا شخص جو جانتا تھا کہ جب ہم خدا کی مرضی کے مطابق اس زمین پر زندگی جیتے ہیں تو حالات چاہے کیسے بھی مشکل آ جائیں، خدا نہ صرف سنبھالتا ہے بلکہ خدا عزت بھی دیتا ہے۔ ایک ایسا شخص جو یہ پورے طور پر ایمان رکھتا تھا کہ خدا کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے ہماری اپنا زمینی رتبہ کیا ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ جب خدا کی رہنمائی پر ہم چلتے ہیں تو پھر خدا ہمیں اور رہنمائی مہیا کرتا ہے تاکہ ہم اس کی مرضی کو زمین پر 100% انجام دے سکیں۔ اور ہم یوسف کی زندگی سے یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے اپنے احساسات، فیلنگز، جذبات کسی بھی بات کو صحیح طور پر ناپنے کا ٹھیک پیمانہ نہیں ہیں۔ بائبل مقدس میں ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو یوسف ہے وہ ناصرت کا رہنے والا تھا، اور ناصرت بیت لحم کا ایک قصبہ تھا۔ یوسف کا پیشہ بڑھئی کا تھا۔ اس کے رشتہ داروں میں ہمیں مقدسہ مریم نظر آتی ہیں، اور پھر اس کے اور بچوں کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ اس کے جو ہم عصر لوگ تھے ان میں ہمیں ہیرودیس بادشاہ نظر آ رہا ہے،
اس میں ہمیں یوحنا بپتسمہ دینے والا نظر آ رہا ہے، اس میں ہمیں شمعون نظر آ رہا ہے، اس میں ہمیں حنا نظر آ رہی ہے، اور بہت سارے اور لوگ جب آپ ان تمام حوالہ جات کو پڑھیں گے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھے ہیں، جن میں مقدس یوسف کی کہانی موجود ہے، تو آپ ان سب لوگوں سے واقف ہو جائیں گے۔ جو بنیادی آیات ہیں مقدس یوسف کی زندگی کے تعلق سے، وہ متی کی انجیل پہلا باب 19ویں اور 20ویں 2 آیات ہیں۔ ان آیات میں اس طرح سے لکھا ہے، پس اس کے شوہر یوسف نے جو راست باز تھا اور اسے بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا، اسے چپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا۔ وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا کہ خداوند کے فرشتہ نے اسے خواب میں دکھائی دے کر کہا، اے یوسف ابن داؤد، اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے۔ تو عزیزو، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، آئیے مقدس یوسف کی زندگی پر غور کیجئے، جو مقدسہ مریم کا شوہر تھا، اور اپنے آپ کو اس کے ساتھ موازنہ کر کے دیکھیے، کیا ہم خدا کی مرضی کے مطابق اس کی زندگی کو جی پا رہے ہیں، یا حالات اور مشکلات کی سختی ہمیں خدا اور اس کی زندگی سے ہی علیحدہ کر دیتی ہے۔ بڑے غور سے ان تمام حوالہ جات کو پڑھیے اور یوسف کی زندگی کو گہرے میں اپنے لیے سٹڈی کیجیے۔ جڑے رہیے لائف ان گاڈ یوٹیوب چینل کے ساتھ، اور بہت ساری شخصیات پر ہم غور کرنے والے ہیں جو نہ صرف بائبل مقدس کے اندر موجود ہیں بلکہ مسیحی دنیا کی تاریخ کے اندر بھی موجود ہیں۔ خدا آپ کو برکت دے، آمین۔